بندے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کس شے کے اوپر؟ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تقوی کے اوپر، اور تقوی کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ تقوی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ لہذا دلی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر مطلع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی کے متعلق کہہ دے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، تو یہ بات ہو سکتی ہے قطعی اور یقینی، جس طرح کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہاں پر بعضهم سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اب ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کو باقی انبیاء اور رسل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس طریقے سے دیگر بھی آیات بینات ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے بھی فرامین موجود ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہوا قطعی اور یقینی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ باقی انبیاء سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صحابہ پاک ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، ان کا جو تقوی یا کسی کے اوپر فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یاد رکھیں وہ قطعی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فضیلت کے متعلق قرآن اور سنت کے اندر کوئی بھی قطعی الثبوت قطعی الدلالت روایت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا وہ عقیدہ صحابہ پاک کے متعلق جو افضلیت والا عقیدہ یا بعض اولیاء اللہ کے متعلق فرشتوں کے متعلق ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ ظنی، لیکن انبیاء کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق تو وہ عقیدہ قطعی۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ذات اقدس ہے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہے، تو یہ جو نظریہ ہے ہمارا، یہ ہمارے جو اسلاف ہیں بزرگان دین ہیں، ان میں صحابہ پاک بھی شامل ہیں، ان میں تابعین بھی ہیں، حضور پاک کی امت کے اولیاء اللہ بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، تو انہوں نے قرآن اور سنت کی نصوص کو، قرآن اور سنت کے اشارات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ فیصلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے جمہور علماء کا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افضلیت ابو بکر کی ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، اس کے بعد جو ہیں تو وہ عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد بیت رضوان والے ہیں، احد والے ہیں۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ظنی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قطعی عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی کوئی قطعی الثبوت قطعی الدلالت روایت یا حدیث موجود نہیں ہے کہ جو اس بارے میں فیصلہ دے کہ فلاں شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ پاک سے افضل ہیں۔ تو یہ عقیدہ ظنی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اس طرح کرے کہ اس عقیدے کے خلاف کرے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دینیہ میں سے نہیں ہے، ضروریات اہل سنت میں سے۔ دیکھیں نا امام حاکم کو دیکھ لیں، حضرت امام سیوطی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے امام نسائی کو دیکھ لیں، امام حسن بصری کو دیکھ لیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اوپر حضرت مولا علی المرتضیٰ کو فضیلت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل سنت کے ائمہ میں سے، ہمارے اکابرین میں سے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ جو اس عقیدے کے خلاف کرے تو آپ اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے، یہ بندہ منہج اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے، اتنی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس بندے کو آپ دار اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اب محرم الحرام آ چکا ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ یہ جو جاہل قسم کے ذاکر ہوتے ہیں، جاہل قسم کے جو ذاکر ہوتے ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، ان کا آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو 40 لاکھ روپے کے اوپر مجلسیں کرتے ہیں، 40 لاکھ روپے لیتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے اندر رنگ آمیزیاں کرتے ہیں، ان کا آپ بائیکاٹ کریں۔ اور جو اہل سنت ہیں تو ان کی بارگاہ کے اندر عرض یہ ہے کہ یہ جو خطیب ہیں، جاہل قسم کے خطیب ہیں، جو جھوٹی روایات موضوع روایات پڑھتے ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ ایک فطری اصول آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں، فطری اصول ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ اپنا مرکز کھو دیتی ہے، وہ اپنا مقام کھو دیتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو ان ذاکروں نے اور ان خطیبوں نے واقعہ کربلا کے اندر رنگ آمیزیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، جس کی وجہ سے اس معاملے کو واقعہ کربلا کو ہی بعض لوگ مشکوک سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے، صحیح روایات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں جانے کی؟ لہٰذا اہل تشیع جو حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کے ذاکر بھی اور اہل سنت کے جو علماء ہیں، خطیب ہیں، واعظین بھی، ان کو بھی چاہیے
کہ مستند روایات کی روشنی میں واقع کربلا کو بیان کریں، مستند روایات کی روشنی میں حضور محمد مصطفیٰ کی اہل بیت کے حقوق کو بیان کریں۔ اور دوسرا میرا پیغام آپ لوگوں کو یہ یاد رکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو حسین سے محبت سکھائیں اور حسینیت سے محبت سکھائیں، اور یزید سے نفرت سکھائیں اور یزیدیت سے نفرت سکھائیں۔ یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اور اپنے مرکز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بعض لوگ مرکز کو چھوڑ گئے ہیں۔ مرکز کون ہے؟ مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو چھت پھاڑتے ہیں، لیکن حضور کا ذکر کیا جائے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے حضور کے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور حضور کا ذکر کیا جائے تو خوش نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں، مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، اور اصحاب محمد کا ادب کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ حضور محمد مصطفیٰ کے جانثار ہیں۔ تو ذات مصطفیٰ ہمارا مرکز ہے، اس مرکز سے آپ نے دور نہیں ہونا۔ لوگ دور ہو رہے ہیں، آپ نے نہیں ہونا۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔